تھی ایک دفعہ نا ایسا ہی ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ ایک بزرگ نے مجھے ایک بات کہہ دی تھی، وہ بات مجھے بڑی دل کو لگی اور اتنا عرصہ کافی عرصہ گزر گیا، بلکہ یہ غالباً 1995 کی بات ہے، جب میں ایک ایگزام کے سلسلے میں جا رہا تھا پیپر دینے کے لیے۔ تو بس کے اوپر میں سوار ہوا، بس چل پڑی، سامنے سیٹ خالی تھی تو میں سیٹ پر بیٹھ گیا، میں نے اپنی کتاب کھول لی اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ تو اگلے سٹاپ پر وہ بس پھر رکی، تو وہاں سے ایک بزرگ سوار ہوئے، تو میں نے لاشعوری طور پر دروازے کی طرف دیکھا تو میرا دھیان پڑا کہ وہ بزرگ آدمی ہے، تو میں نے لاشعوری طور پر کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کے میں نے کہا کہ بزرگو آپ یہاں پر بیٹھ جائیں، میں کھڑا ہو جاتا ہوں، سیٹیں فل تھیں۔ تو میں ادھر کھڑا ہو گیا، وہ بزرگ بیٹھ گیا۔ وہ جب بزرگ بیٹھ گیا نا تو انہوں نے مجھے سمجھانے کے لیے ایک بات کہی، فرمانے لگے کہ بیٹا یہ جو تم نے مجھے سیٹ دی ہے نا اور خود کھڑے ہو گئے اور مجھے بٹھا دیا، تم نے یہ میرا ادب نہیں کیا، میرا احترام نہیں کیا، بلکہ تم نے اپنے باپ کا احترام کیا ہے۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرے تو ذہن میں بھی میرا باپ کی طرف دھیان ہی نہیں تھا، میں تو اپنے کام کے سلسلے میں جا رہا تھا پیپر دینے کے لیے۔ تو اس بزرگ نے میری اس حرکت کو نوٹ کیا اور نوٹ کر کے اس نے مجھے سمجھانے کے لیے بطور مثالن کہہ دیا کہ بیٹا تمہارا ادب، میرا ادب کرنا تمہارا ایسے ہی ہے جیسے تم نے اپنے باپ کا ادب کیا۔ تو وہ بات ایسے میرے ذہن میں نا نقش ہو گئی، اتنا عرصہ گزر گیا مگر اب بھی جب میں کسی بزرگ کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے کہ بزرگ نے کہا تھا کہ بیٹا جو ہے نا بزرگ آدمی وہ تمہارے باپ کا ہی درجہ ہے، اس کا ادب اور احترام اتنا ہی کرو جتنا تم اپنے سگے باپ کا کرتے ہو۔ اس لیے جو بزرگ ہمیں ملتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں یا باہر ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے ساتھ اخلاقاً اچھی گفتگو کریں اور اچھے انداز میں پیش آئیں۔ بلکہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے جس کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کمزور لوگوں میں تلاش کیا کرو، جو ماڑے لوگ ہوتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں، جو سادہ طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اچھے اخلاق والے لوگ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، فرمایا مجھے ان لوگوں میں تلاش کیا کرو۔ اس لیے کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں نا، فرمایا آقا علیہ السلام نے فَإِنَّمَا تُنصَرُونَ، انہی بزرگوں کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہاری مدد بھی فرماتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَتُرْزَقُونَ بِدُعَفَائِكُمْ، انہی بزرگوں کی ہی وجہ سے اللہ رب العزت تمہیں رزق بھی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بزرگوں کا ادب کرنا اور احترام کرنا یہ ہم پر ہماری شریعت ہے یار، یہ ہمارا اسلام ہے، اور ہمارے نبی کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں یہ بات شامل ہے۔ انہوں نے ہماری باقاعدہ ٹریننگ ہے اسلام میں کہ دوسرے کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اور بزرگوں کا ادب کرنا اور احترام کرنا کہ انہی کی وجہ سے آپ ان کا ادب کر رہے ہیں، آپ ان کا احترام کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کے صدقے سے آپ کی مدد بھی فرما رہا ہے، اور انہی کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العزت تمہارے رزق میں بھی برکت ڈال رہا ہے۔ اب اگر اس کے برعکس ہم معاملہ کریں گے، بزرگوں کا ادب نہ کریں گے، احترام نہ کریں گے، جھڑکیں گے بزرگوں کو، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئیں گے، ٹھیک ہے نا، اور معاشرے میں ان کو وہ پورا پروٹوکول ہم نہیں دیں گے، تو معاملہ تو اس کے برعکس ہو جائے گا کہ ان کے ادب سے تو مدد بھی مل گئی، رزق بھی مل گیا، اور ان کی بے ادبی کی وجہ سے مدد بھی گئی اور رزق بھی گیا۔ سو جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکت ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کا بالخصوص اور اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرے، معاشرے میں رہنے والے تمام بزرگوں کا ادب اور احترام کرے۔